ہماری یہ محفل انعقاد پذیر ہے، جاری و ساری ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا شاعر اہل سنت کی ادب شخصیت سے علامہ نثار اجاگر صاحب کچھ اظہار خیال ہمارے یہ فرمائے کیونکہ ہماری اصلاح کا باعث بنے۔ علامہ نثار علی اجاگر صاحب۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ولمن خاف مقام ربه جنتان قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب بھائی پورے مجمع کی توجہ، چونکہ ہمارے ڈاکٹر مفتی زاہد قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ بڑی مشکل و مہربان ہیں ماشاءاللہ، پوری محفل میں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں بھی بیان کر کے آیا ہوں، مجھے یہاں سے ٹیوبل پہ جانا تھا لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر نافع نہیں ہے تو میں اپنا وہ پروگرام چھوڑ کر یہاں پر آیا۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بلا رہے ہیں لیکن کاشی بھائی اور عارف بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عافیت والی زندگی اللہ فرمائے۔ اور اگرچہ میں شاہ صاحب سے پہلے بیان کر کے جا چکا ہوں مگر دوسرے انداز میں اسی بیان کو آگے بڑھاتا ہوں، بہت ساری چیزیں تشنگی کا شکار رہی ہیں، اسی پہ بات کرتا ہوں۔ بس آپ یاد رکھیے کہ آج ہم اور آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، سچی بات ہے اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنے ہاتھ اپنا آڈٹ خود کریں، کسی اور کے ہاتھ میں فائل نہ دیں، اپنا آڈٹ اپنے ہاتھ سے کریں، اپنی تجزیہ نگاری اپنے ہاتھ سے کریں، اپنی ذات کے تنقید نگار بن کر سوچیں۔ سچی بات بتا دیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں کاشی بھائی، سچی بات بتا دیں، 15 مارچ پچھلے سال دینا، 15 مارچ سے لے کر 29 مارچ پوری زندگی چھوڑ دیں، صرف ایک سال کا ذائچہ نکالیں، ایک سال کا جائزہ لیں، ایک سال کا غور و فکر کریں۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، اتنی مشکلات آئیں، کئی رزق کی تنگی آ رہی ہے، کبھی حالات بند ہو رہے ہیں، کبھی مارکیٹ بند، کبھی اسکول بند، کبھی کالج بند، کبھی یہ بند، کبھی وہ بند، مسجد حرام کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے یار، مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے، غوث پاک کی چوکھٹ کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے۔ میں سوال کر رہا ہوں، اتنی تنگ دستی میں ہم نے وقت گزارا، سچی بات ہے 15 مارچ کے بعد پچھلے سال تو یہ عالم تھا، ایسا لاک ڈاؤن لگ رہا تھا، ایک مہینے کے اندر لگتا تھا یعنی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ایسی بات سچی بات بتائیں۔ اب ایک سال بعد یہ ہم کوئی لوگ ہیں کہ دوبارہ کریں کہ تیسری لہر اس سے زیادہ شدید آ گئی ہے، اس سے زیادہ شدید آ رہی ہے، لوگوں توجہ اور یقین کریں ایسا عالم ہے کہ انسان کی عقلیں بھی چکرا جائیں، دیوار سے سر ماریں تبھی سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کبھی اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے، کبھی لاہور میں پڑھ رہا ہے، کبھی پنجاب میں، کبھی کراچی کی طرف آ رہا ہے، کبھی سندھ کی طرف آ رہا ہے، کبھی دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں جناب ماسک لگانا ضروری ہے، ماسک۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر ماسک لگانا ضروری ہے تو پھر سوشل ڈسٹینس کیوں ضروری ہے؟ چلے سوشل ڈسٹینس بھی ہم نے کر لیا، اب بتاؤ تو پھر ویکسین لگانا کیوں ضروری ہے؟ ویکسین لگا لیں پھر بھی لاک ڈاؤن کیوں ضروری ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں ہماری گناہوں کی آفت تو نہیں ہے؟
ہماری گناہوں کا وبال تو نہیں ہے؟ آج جو دن رات ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں جناب، اتنی تنگی ہے مگر ہمارے موبائل پیکیجز پورے ہوتے ہیں، جی ہاں اس سے MBs پورے ہوتے ہیں اور اس میں GB ہمارا پوری ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتا دو یار کیا وجہ ہے؟ آج میں اور آپ گناہوں کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنا ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ جناب سیٹھ صاحب جب تک ہوں گے نہیں جب تک 5 کو ذلیل نہ کر دیں، چودھری صاحب کھلائیں گے نہیں جب 8-10 کو ذلیل نہ کر دیں۔ ارے ملک صاحب، یہ خان صاحب، یہ پٹھان صاحب، یہ فلاں ملک صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ مفتی صاحب، بڑے سے بڑا عالم اس کو غرور ختم نہیں ہو رہا، چھوٹے سے چھوٹا عالم اس کو غرور ختم نہیں ہو رہا، ایک بڑا ناتخواں یا چھوٹا ناتخواں جس بھی شعبے کا ہے، ہمارا تکبر ختم نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی تو دیکھیں، فاروق اعظم کہتے ہیں ایک بار آپ کسی سے خاص باتیں کر رہے تھے، امیر المومنین ہیں اور سرحدوں کی باتیں ہو رہی تھی، ایک صحابی آتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ جناب مبارک فلاں علاقہ فتح ہو گیا، فلاں شہر فتح ہو گیا۔ آپ نے جلال سے دیکھا اور کہتے ہیں صبر نہیں ہوتا، میں بات کر رہا ہوں، تو بیچارے وہ صحابی شرمندہ ہو گئے، ان کو گلٹی فیل ہونے لگا، وہ شرمندہ ہو گئے۔ تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کسی مسلمان کو ذلیل کر دیا۔ آپ اسی وقت آگے بڑھے اور جو گارا تھا، آپ کو مٹی نظر آئی، وہاں پانی بھی تھا، گارا بھی تھی، مٹی تھی، وہاں آ کر طویل سجدہ فرمایا اور رونے لگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندے کو شرمندہ کر دیا ہے۔ تیرے بندے کو، آواز سے بولیں نہیں زبان سے بولیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہوگا باہر نکل پھر کسی کو شرمندہ کریں گے، پھر کسی کو ذلیل کریں گے۔ یہ ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا آج ہماری ہیبٹ بن گئی ہے، ہمارا پیشن بنتا جا رہا ہے، جی ہاں مشغلہ بنتا جا رہا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے لوگوں کو ذلیل کر کے۔ سب سے بڑا نقصان اسی میں ہوتا ہے۔ فاروق اعظم بھی دیکھیں، آپ روتے رہے، اتنا روئے حتیٰ کہ پیچھے صحابی کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا، حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا، حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ عالم دیکھیں، یہ فاروق اعظم ہیں، اور یقین کریں آج ہم جب تک طاقتور نہیں کہلاتے جب تک کمزوروں کو دبانا شروع نہ کر دیتے، جب تک جی ہاں جب تک عزت والے نہیں بنتے، جب تک لوگوں کو ذلیل کرنا شروع نہ کر دیں۔ ارے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فرمانے غوث اعظم کیا ہے؟ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں انسان اگر اپنی ذات کا تجزیہ نکالے، اپنی ذات پہ غور کرے تو سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے رکھی ہے اپنے بارے میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی 25 سال سے عراق کے جنگلوں میں رہے، بیابانوں میں رہے، 15 سال سے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے رہے، کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ بتاؤ جب غوث اعظم کے بارے میں کہیں مجھے ڈھیل دے رکھی ہے تو ماؤ شماتوں کے شماروں کے تار میں بھائی، من عالم کے مندانا، من عالم کے مندانا، ہم اور آپ کس گنتی میں بھائی؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سوچے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں، پھر سوچے کہ اللہ مجھے پانی کیسے دے رہا ہے، اتنی نافرمانی کرتا ہوں مجھے خوراک کیسے دے رہا ہے، میری سانسیں کیسے چل رہی ہیں۔ ارے ہمارے اعمال تو یہ آسمان سے آپ کی بارشیں ہو جائیں، آپ کی بارشیں ہو جائیں، لیکن آج میں اور آپ سمجھنے کی تیار ہی نہیں ہے۔ سچی بات بتا دوں، سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ ہمیں مذہبی انٹرٹینمنٹ کروا لیں ہم سے پورا۔ آج بھی شب برات ہے، مجھے سمجھ نہیں پا رہا کہاں کے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، آج بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آج بھی جگہ جگہ پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی شب برات ہے بھائی، آج خصوصی پیکیجز مل رہا ہے، خصوصی پیکیج مل رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قبیلہ بنی کلب، آپ سے میں کہوں میرے بھائی نہیں، یہ میرے بھائی ہیں شریان بھائی، حضرت میں کہوں کہ ان کے بال اتار کے آپ گننا شروع کر دیں، پورا ہفتہ گزر جائے گا بال نہیں گن سکیں گے، بال میں سے بال نکالتے رہیں گے، بال کی کھال بھی نکال لیں گے، گن نہیں پائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک بھیڑ کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں بتا دیں گے آپ؟ ایک بکری کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں گن کے بتائیں گے آپ؟ اور قبیلہ بنی کلب وہ تھا کہ جو پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا، کہتے ہیں اس کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہوں گی، بڑے بڑے ان کے غنائم تھے، بڑے بڑے ان کے ریوڑ تھے، اتنی بڑی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد کے اندر بکریاں پالنے والے تھے پورے عرب کی دنیا کے اندر۔ اب بتاؤ دنیا عرب میں جو سب سے زیادہ قبیلہ بکریاں پالنے والا ہو، ایک بکری کے بال گن نہیں سکتے، ایک بھیڑ کے بال گن نہیں سکتے، بتاؤ جب ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہوں گے، بھیڑ بکریاں ہوں گے، تو ان کے کوئی بال گن سکتا ہے؟ ایک موٹا سا اندازہ ہے کہ اربوں کی تعداد ہوگی۔ آج مسلمانوں کی تعداد ہے کتنی ہے؟ صرف 1.5 ارب سے زیادہ نہیں۔ دنیا میں تقریباً 7 ارب کے لوگ ہیں، 7 ارب میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
200 और अब तो ईसाई है, क्रिश्चियन है। आपसे सवाल करने लगा हूँ, तो बताओ कि जब अरबों की तादाद के बाल हैं, अगर कोई आज भीख मांग के खड़ा हो जाए, आज मैं करने में तो सच्ची तौबा करूंगा, जब तक अल्लाह बख्शेगा नहीं मैं हाथ नीचे लेकर नहीं आऊंगा, जब तक अल्लाह बख्शेगा नहीं मस्जिद से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो फजर की नमाज बाद जमात पढ़ूंगा, अरे मैं आज लोगों से मुलाकात नहीं करूंगा, आज होटलिंग नहीं करूंगा, आज तो मैं कुरान की तिलावत करूंगा, आज तो अपने रब को राजी कर लूंगा, आंसू नदामत के आंसू बहाऊंगा, अपने मौला को राजी करूंगा, अपने मौला को राजी करूंगा, अपने पाक परवरदिगार को राजी करूंगा। लोगों, मैं अपनी औकात में रहूंगा। अगर एक दर्स ले जाए आज की रात का कि हर बंदा अपनी खाल में आ जाए, कहते हैं ना अपनी खाल में रोया, औकात, अपनी औकात याद रखो। अरे किसी को औकात हम क्या बताएंगे, मुझे कम से कम अपनी औकात तो पता होनी चाहिए यार। बताओ ना यार, और टाउन वालों, आप बड़े समझदार हो, मैं जानता हूँ, इतनी मोहब्बत के साथ बैठे हो ना, आज की रात के अंदर अल्लाह इनके दामन में दिल को भर दे अल्लाह, आज कोई खाली ना जाए, सबकी मुराद को पूरा कर दे। जो रिश्ते के मुतलाशी हैं उनको आला रिश्ते अता फरमाए, और जिनके घर में लड़ाइयाँ हैं, नाचाकियाँ खत्म हो जाएं, और हम सबको अल्लाह ताला कोविड-19 से बचाए। भाई लोगों तवज्जो, चंद बातें करूंगा और मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे हुक्म होगा इंशाल्लाह मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सबकी तवज्जो, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, क्योंकि आज की रात है, बहुत सारे वज़ाइफ पे, और आज की रात बहुत बड़ी रात है। आज गफलत नहीं गुजारनी, बात चले यहाँ से खाएं खाना, बिरयानी खाने के फिर होटलों में गुजार देने नहीं, आज बैठ जाएं और मांगे अल्लाह से। तो जरा गौर कीजिए, मैं क्या कह रहा था आपसे कि अपनी औकात याद रखें। कहते हैं बादशाह को लड़की पसंद आ गई, ऐसी लड़की पसंद आई, उसने शादी कर ली, 20-20 खातमाएं उसके साथ कर दी, कहीं से उसके साथ कर दी, हर वक्त खातिर मदारत करती, हर वक्त उसको दिखती। तो कहते हैं लेकिन वो शाम होती, वहाँ खुश है मेरी बेटी की इतनी बड़ी किस्मत जागी है, रश आने लगा, लोग खुश हैं कि इतनी गरीब जाति से एक बादशाह ने शादी कर ली है, मगर लड़की रोती। बादशाह ने पूछा तो किस चीज़ की कमी है, आखिर तो रोती क्यों है? तो रोते हुए कहती है कि मैं एक बात पे रोती हूँ कि मुझे अपनी औकात याद रहती है, मैं किस गरीब घर में थी, झोपड़ी में थी, मगर आज महल के अंदर आ गई हूँ। आज बादशाह ने इतनी 20-20 कनी से मेरी खादमाएं हैं, मेरी खिदमत करती है, खिदमत गुजार हैं, तो सोचती हूँ कि मेरा बादशाह मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा सरताज, मेरा शौहर मुझसे नाराज ना हो जाए। अरे अल्लाह की तुम करोड़ों नेमतें इस्तेमाल करते हो, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अरे अपने रब की नेमतों, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अरे इतनी करोड़ों नेमतें इस्तेमाल करते हो, अरे फिर भी भूल जाते हो। अरे बताओ, अगर अल्लाह तुम्हारी सिर्फ आंखों को छीन ले, बिनाई को छीन ले, तो बताओ क्या जिंदगी गुजारना आसान है? सिर्फ बाथरूम का जाने का तस्वुर करने आंखें ना हो, मैं पाकी नापाकी कैसे हासिल करूंगा? नजासत कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, कैसे आऊंगा? सिर्फ बाथरूम का तस्वुर करें और पाकी नापाकी का तस्वुर कर लेते हैं। नजासत बढ़ रही है, कम हो रही है, कहाँ लगी, कहाँ नहीं लगी, पानी से धुल गई या नहीं धुली, आप अंदाजा करें आंखें कितनी बड़ी नेमत है। अरे आंखें तो छोड़ दें यार, चलो बड़ी नेमत है, सिर्फ एक 24 घंटे अल्लाह का आपकी नींद को छीन लेना, तो दूसरे दिन आप काम करने के काबिल नहीं रहते। कभी यहाँ नींद के लटके रहो, कभी यहाँ उबारी होगी, कभी यहाँ उबारी होगी, आप फ्रेश होकर बात ही नहीं कर सकते। अगर 48 घंटे 72 घंटे अगर आपकी नींद कम हो जाए ना, तो जिंदगी दुबर हो जाती है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। लोगों तवज्जो रखिएगा, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तसव्वुर करते चले जाएं, तसव्वुर करते चले जाएं। अल्लाह ने ये ताकत दी है, बाजुओं के अंदर ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हारे पाँव में ताकत दी है, तुम्हारे पाँव में ताकत दी है। अगर अल्लाह न करे पाँव कट जाए, अगर आप हाथ हो जाए, व्हील चेयर की जिंदगी कितनी मुश्किल जिंदगी, अंदाजा किया है जिंदगी? अरे तो क्यों हम हाथों से गुनाह करें यार, अपने आंखों गुनाह की तरफ कैसे लेकर जाएं? अरे तस्वुर कीजिए, 30 साल का नौजवान हो, ग्रांडेल हो, ताकतवर हो, बहादुर हो, जी हाँ बॉडी बिल्डिंग करने वाला हो, बड़े उसके मसल्स हो, बड़ी ताकतवर हो, मगर अगर अल्लाह उसको फालिज जरा कर दे, फालिज डाल दे, तो बताओ फिर उसको फालिज से निकालने वाला कौन होगा? मैंने ऐसे भी बिस्तर में देखे, एक 25 साल का लड़का था, उसको फालिज हो गया। यकीन करें मुझे इतनी इबरत हुई, 25 साल का लड़का है यार। ये बीमारी तो हम सुनते थे 60 साल में होती है, 70 साल में, आज 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में। और आज की रात कोई जानी बख्शा नहीं जाता, जो जिना का आदी हो, बुरे काम का आदी हो, वो बख्शा नहीं जाता। आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाता। जिसने माँ के दिल को, सीनों को छलनी कर दिया और जख्म लगा कर, अरे माँ बाप के दिल को घायल कर दिया, और घायल तो क्या बच जाएगा वो? आज की रात बख्शा जाएगा? नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। इस शराब की धत्ती
इस धुत के अंदर रहने वाले, इस नशे के अंदर रहने वाले आज यार बख्शे नहीं जाएंगे। लोगों, तस्वीर हाथों से बनाने वाले, ये मूर्तियां बनाने वाले, ये बख्शे नहीं जाएंगे। अरे जी, में कोई शिर्क का कारोबार करने वाला हो, शिर्क करने वाला हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अरे माँ बाप के दिलों को मत दुखाना, अरे लोगों जुल्म मत करना, माँ बाप की इताअत करना, अरे शराब से दूर रहना, शराब से दूर रहना। अरे कहते हैं दोस्त की शादी है, आज आपने देंगे, चलो लगा लो यार, एक पैक में क्या जाता है, 2 पैक में क्या जाता है। अरे ये 2 पैक कहीं तुम्हारी जिंदगी को पूरा खराब ना कर दे यार। एक कतरा अगर शराब का गिर जाए किसी कुएं में, तो कहते हैं उस कुएं का पानी किसी बकरी ने पी लिया हो, तो सूफिया फरमाते हैं उस बकरी का गोश्त खाना पसंद नहीं करते। और आज पता नहीं ये शराब, ये सिगरेटें हमारे कल्चर के समझ बनता जा रहा है। मैं नहीं समझ सकता। आज ये इंडियन फिल्मों ने, इंडियन कल्चर ने हमारा कल्चर खराब कर दिया है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर बाकायदा फूल दिया जाता है, बाकायदा, और उसकी वीडियो बन रही है। ये पाकिस्तानी मुआशरा है यार। औरत मार्च में जो औरत गर्दी हुई, ये पाकिस्तानी मुआशरा है। आज ये दहशत गर्दियाँ हो रही है। मैंने एक हदीस पढ़ी, काशी भाई एक हदीस पढ़ी कि जो ज़ानी होता है जिना का आदि, तो कहते हैं जब वो जिना करता है मादला, ईमान उससे सल्ब हो जाता है, ईमान ऊपर निकल जाता है। जब वो सच्ची तौबा करता है फिर ईमान आता है। और सूफिया फरमाते हैं कि बसा औकात जब इसका आदि हो ना, तौबा ना करे, तो कहते हैं मरते वक्त अल्लाह उसकी ज़बान पर फाली डाल देता है। अभी मैंने उसको सीधा फालिश पड़ा, उसकी ज़बान हो गई है, होंठ ऐसे हो गए, अब तो बोला ही नहीं जाता। कहते हैं ज़बान से कलमा जारी नहीं होता, कलमा भूल जाता है, कलमा भूल जाता है, कलमा भूल जाता है। आज सब आपको याद है, आपने देखा नहीं बात चीज़, कुछ बोलते हैं यार अभी भी जहन में यार पता निकल गई यार अभी निकल गई। तो आम बातें जब निकल सकती हैं तो गुनाहों के सबब क्या कलमा नहीं भुलाया जाएगा? गुनाहों की सबब क्या कलमा नहीं बुलाया जाएगा? तो आप जरा गौर कीजिए कि बातें आप समझ रहे हैं। आज हमें तौबा करनी, सच्ची तौबा करनी है, सच्ची तौबा की तरफ जाना है। कि देखिए महमूद गज़नवी, अयाज की बातें सुन रखी है। किसी ने महमूद गज़नवी कान भर दिए, कहा कि अयाज है ना रोजाना शाम को निकल जाता है और सीधा जंगल में जाता है। हमें तो लगता है कि असला छुपा रहा है, वहाँ सिपाही जमा कर रहा है आपके खिलाफ, कभी भी सामने आ सकता है और आपकी बादशाह को खत्म कर सकता है। तो बादशाह ने कहा कि रोज आता है। कहा आपको पता है असद शीशा गायब हो जाता है? कहा कहाँ जाता है पता है? कहा मैं खबर नहीं कहाँ जाता है। तो बादशाह ने कहा महमूद गज़नवी ने, अच्छा अब मैं उसको खुद चेक करूँगा कहाँ जाता है, उसकी रेखी करूँगा, रेखी तहकीक करूँगा कहाँ जाता है। कहते हैं बादशाह रेखी करते करते एक बार असद में निकलाइए और ये जंगल में चला गया। बीच जंगल में पहुंचा तो बीच जंगल के अंदर एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह रेखी कर रहा था, महमूद गज़नवी उसकी पीछे पीछे आता रहा, छुपते छुपाते रेखी करता पहुंच गया। अब अयाज अंदर कोठी में पहुंचा। अब जैसे पहुंचा बादशाह गुस्सा है कि वाकई इसने असला छुपाया रखा हुआ, सोने छुपा रखा हुआ ताकि मेरे खिलाफ काम करेगा। तो कहा जैसे अंदर गया इसने फिर दस्तक दी, तेज दस्तक। जैसी दस्तक दी तो अयाज ने घबराकर खोल दिया, देखा बादशाह सलामत, यहाँ कैसे? तो कहा पीछे हट जाओ। अंदर गया, सब चीज देखना, टटोल देखने लगा। तो पूरे कमरे में, झोपड़ी में कुछ नजर नहीं आया। इस खोली के अंदर सिर्फ एक बोसीदा सा कुर्ता नजर आया, टूटे फूटे जूते नजर आए, एक टूटा सा प्याला और एक मटका नजर आया, और कुछ नजर नहीं आया। तो जब थक गया बादशाह तो कहते इसमें क्या लेने आते हो? कहते बादशाह अपनी औकात याद करने आता हूँ। बादशाह सलामत, अपनी औकात याद करने आता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा बादशाह कितना सखी है, उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अपना खास वजीर बना लिया, मुझे कितनी नेमतें कर दी। कहीं मैं अपने बादशाह के एहसानात भूल जाऊँ। अपना फटा पुराना कुर्ता देखने आता हूँ, अपने फटे पुराने जूते नजर देखने आता हूँ कि मेरी औकात क्या थी, औकात मेरी हैसियत क्या थी। आज बादशाह ने मुझे कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। और ये वजह है रोजाना यहाँ पर आता हूँ, अपने औकात याद करता हूँ ताकि मुझे पता चले मेरे बादशाह की मुझ पर कितनी नवाजिशात है, कितने एहसानात है। मैं उसका गद्दार ना बनूं, उसका वफादार बन के रहूं। अरे मौला के कितने एहसानात हैं यार, फिर भी हम नाफरमानी करें, दिन रात गुनाह करते रहे, चोरी छुपे गुनाह करते रहे। उसने ताकत दी, ताकत का गलत इस्तेमाल करे। आज उसने जवानी दी, जवानी उस जवानी का गलत इस्तेमाल करे। आज बेपर्दा औरतों को देखते रहे, गुनाह करते रहे, शराब के करीब आते रहे, सूद के कारोबार करते रहे। आज वो मेरी बहनें भी सुन रही है, बहनों भी तवज्जो चाहिए। आज वो जिंदगी में मुतालबात करती है ना, तो शौहर से मुतालबा ये भी करो कि हम हराम नहीं खाएंगे, हमें खिलाना तो हलाल खिलाना। एक ये भी तो मुतालबा करके देखें, बच्चे भी मुतालबा करें माँ बाप से। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सैलानी के दस्तरखान में बैठ के खाना खा लेंगे, हम भीख मांग के खाना खा लेंगे, अब्दुल्ला शाह गाजी के बाजार पर जाकर नीचे बैठकर लंगर लूट के खा लेंगे, मगर हराम नहीं खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हराम।
ایک مطالبہ کر کے تو دیکھیں، وہ عورت کہہ رہے جس کی بیوی سے بڑا محبت کرنے والا شوہر وہ کہے کہ زندگی میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں روکھی سوکھی کھا لوں گی، بھوکے رہ کر گزارا کر لوں گی، پھٹے پرانے کپڑے میں گزارا کر لوں گی، مگر حرام نہیں کھاؤں گی۔ جب بیوی کا مطالبہ یہ ہوگا تو بتاؤ شوہر حرام کی طرف جائے گا؟ مفتی صاحب شوہر جائے گا؟ ارے آج کی رات فیصلے کی رات ہے نا یار، نازک فیصلے کی رات ہے، اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جاؤ یار، فیصلہ کر کے جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ کی ڈھیل ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا طائل روح پرواز کر جائے، تمہاری روح قبض سے پرواز کر جائے، ارے سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، ہم ماضی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہم ماضی ہو جائیں گے۔ جب رات چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب رات چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب رات چلے گا بنجارا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے پہ جان پر بس خاکی مٹی کا کفن رہ جائے گا۔ لوگوں کو کہنا آسان ہے، کبھی قبر میں لیٹ کر دیکھنا، کبھی لیٹ کر دیکھنا ہمارے اولیاء کیسے گزرے ہیں، گھر کے اندر قبر کھود لی اور 3-3 4-4 گھنٹے قبر میں لیٹ کر اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اپنی قبر کو یاد کرتے۔ اور آج ہم تو سب بھول جاتے ہیں، گھر میں شادی ہو جائے دیکھ لیں ہم سارے آزاد ہو جاتے ہیں، مدد پدر آزاد ہوتے ہیں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے جس مالک نے بچے دیے اس مولا کو تو ناراض کر دیا۔ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، ارے جی ہاں آپ اس توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ارے تمہاری آنکھوں کا سرما کالا کاجل نہیں، شرم و حیا نہیں چاہیے، تمہارے ہونٹوں کی لالی سرخی نہیں، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ارے خوف خدا کیا، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق امام اعظم کہتے ہیں کہ پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری عمر 2 سال ہے۔ کہا 2 سال؟ کہا یہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے نا، اور یہی زندگی ہے، یہی نیکیوں بھری زندگی ہے، باقی نہیں پتا میں نے زندگی کہاں گزاری۔ امام اعظم جو 30 سال تک مستقل روزے رکھتے ہیں، 30 سال تک 2 رکعت میں سارا قرآن پاک ختم کرتے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ انتقال ہوا اس جگہ پہ 7,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 2 واقعہ سنا کر بیان ختم کر دوں گا، پورے بچے کی توجہ رہے، اگر یاد کریں گے تو میں سنا رہا ہوں۔ حضرت آپ کی نظر کر رہا ہوں، کاشی بھائی علی بھائی دل سے دعا دے رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرا پورا بیان سمجھے اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، ذرا توجہ چاہیے، 2 واقعات یاد کریں گے نا تو آج کی رات انشاءاللہ مجھے زندگی پر دعا دیں گے، انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض، ایک واقعہ ان کا ہے اور ایک غریب نواز کے خلیفہ بختیار کاکی کا۔ 2 واقعہ بیان کر کے بیان ختم کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو بات کرتے ہیں امام جعفر صادق کی، امام جعفر صادق کہتے ہیں داؤد طائی کے پاس آئے تھے، کہ داؤد طائی اللہ کے ولی تھے اور یہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، اہل بیت میں سے امام جعفر صادق تھے، تو امام جعفر صادق آئے اور داؤد طائی کے پاس آئے، کہا داؤد طائی تم اللہ کے ولی ہو، میری بخشش کی دعا کرو۔ داؤد طائی بھی سمجھتے تھے، کہا حضرت آپ تو ابن رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے بیٹے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، کہا آپ دعا کریں، آپ اہل بیت ہیں، امام جعفر صادق ہیں، آپ میری دعا کریں۔ تو کہتے ہیں نہیں یار تو دعا کر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بخشا جاؤں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور مولا علی کے بارے میں سنا تھا نا، جب نماز کے لیے آپ آتے نا تو آپ کا بدن پورا کانپتا، تھر تھر کانپتا، ایسا کانپتا کہ ابھی آپ زمین پہ تشریف لے آئیں گے اور آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا ہے۔ بیٹے حسن نے پوچھا، مولا حسن نے پوچھا بابا جان آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنے کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ علی کہتے ہیں علی من کنت مولا ہو فالی مولا ہو، مولا علی کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں خبر میں کس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں؟ ڈرتا ہوں کہیں راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں، اس کی بارگاہ سے دھتکارا نہ جاؤں، کہیں میری نمازیں میرے منہ پہ نہ مارتے، اس لیے ڈرتا ہوں۔ علی ہو کر کہتے ہیں، علی ہو کر کہتے ہیں۔ اور جو غلام علی ہیں اور وہ بالکل بے باک ہو جائیں، خوف خدائی دلوں سے نکل جائے، جی ہاں چند نعرے لگائے ہم سب نے بخشے جائیں گے، چند نعتیں سنی ہم بخشے جائیں گے۔ ارے نعتیں سنیں، نعرے بھی سنیں، سب کچھ کریں، مگر علی کا خوف بھی تو پیدا کریں، علی جیسا
مولا بھی جیسا امام جعفر صادق بات سن لیا آپ نے. اب آئیے ذرا غور کیجئے, میں بات کر رہا تھا کس کی؟ فضیل بن عیاض کی. دیکھو لوگوں اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتے رہنا, ڈرتے رہنا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں, فضیل بن عیاض کہتے ہیں ایک بار بغداد میں قحط پڑ گیا, قحط سالی ہو گئی, بارشیں برسنا بند ہو گئی, مویشی مرنے لگے, بچے ہلاک ہونے لگے. تو کہتے ہیں کہ سارے اولیاء باہر آ گئے, سفیان ثوری باہر آ گئے, فضیل بن عیاض باہر آ گئے, بڑے بڑے اولیاء باہر آ گئے. اب بارش میں دعا کرتے ہیں قحط سالی ختم نہیں ہو رہی, بارش میں دعا کرتے ہیں بارش برسنے کا نام تک نہیں لیتی. کہتے ہیں اتنے میں دیکھا ایک غلام باہر نکلا, سفید ریشے سفید بال ہیں, اس کے چہرے پر ہمیں ولایت کے آثار نظر آنے لگے. کہا وہ نکلا اور اس نے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور دعا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اس کے الفاظ پہ غور کیا. دعا کرتا ہے یا اللہ میں جانتا ہوں تو بارش کیوں نہیں برسا رہا, مولا میں جانتا ہوں تو بارش کیوں نہیں برسا رہا, میں جانتا ہوں یہ قحط سالیہ کیوں ہے, اے مولا میں جانتا ہوں میرے گناہوں کی فہرست بڑھ گئی, میرے گناہ پہاڑ سے زیادہ بلند ہو گئے, میرے گناہ نے زمین کو بھر دیا ہے. مولا میں جانتا ہوں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے, اے مولا میں جانتا ہوں یہ میرے اعمال کی سزا ہے, یہ میرے اعمال ہے, یہ میری فرض عمل ہے. اے مولا مگر میرے اعمال کی سزا میرے بھائیوں کو تو نہ دے, میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دے, میرے بچوں کو نہ دے, مویشیوں کو نہ دے. اے مالک تو بارش برسا دے, مولا میرے گناہوں کی سزا مجھے دے مگر میرے بھائیوں کو نہ دے. تو کہتے ہیں جیسی دعا کی آسمان سے بارش چھما چھم برسنا شروع ہو گئی. بولے سبحان اللہ, چھما چھم برس لگی. تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کیسا آدمی ہوگا. تو کہا میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا فلاں کا غلام ہے. تو کہا دوسرے دن میں گیا, اس کے مالک سے ملا اور اس کے غلام کو میں نے خرید لیا اور خرید لے کر چلنے لگا. راستے میں چلتے 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 میں نے راستے مجھے میرا غلام کہنے لگا, وہی غلام کہتا ہے حضرت مجھے کیوں خرید لیا؟ آپ نے بڑا گھٹیا سودا کر لیا, آپ نے بڑے نقصان کا سودا کر لیا, اپنے سرمایہ کو ضائع کر دیا. میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میں تو آپ کی خدمت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں, میں تو ضعیف ہو چکا ہوں, آپ کی خدمت کیا کروں گا؟ جوان کو خریدے. تو فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تیری قدر کیا ہے. کل میں دیکھا تھا عاشق بھائی, کہتے ہیں میں نے کل دیکھا تھا کہ تو دعائیں کر رہا تھا, سارے ولیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی, تیری دعا کی برکت سے اللہ نے آسمان سے پانی اتار دیا ہے, بارشیں برسا دی ہیں تیری دعا سے. اب وہ فوراً کہتا ہے حضرت مجھے 5 منٹ مل جائیں گے. کہتے ہیں جی آپ 5 منٹ دے دیے. تو فوراً مصلی بچھایا, قبلے کی طرف کیا, 2 رکعت نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد کہتا ہے مولا تیرے اور میرے درمیان راز تھا, یہ سربستہ راز تھا, آج تو نے راز کو فاش کر دیا. مولا میں تو تیرا گناہ گار بندہ ہوں, اے مالک تیرے بڑے حسین پردے ہیں, کوئی ایسا پردہ اتار دے جو مجھے بھی اپنے پردے میں چھپا لے. یہ اشارہ تھا موت کی طرف. تو کہتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے تھے, اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرا, دھڑام سے زمین پہ گرا, آخری سانسیں لینے لگا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھو یہ اپنی ولایت کو بھی ظاہر نہیں کرتے, ظاہر ہو گئی تو آپ اپنی موت مانگ لی ہے. اور کون؟ فضیل بن عیاض. کیسی کتاب ان کی آپ دیکھتے ہیں کتنے ان کے واقعات مشہور ہیں. تو لوگوں آج مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. ارے جی ہاں قبیلہ بنی کل کی بکریوں کے مالوں سے زیادہ بخشش کیے. جی ہاں آج مردہ سنایا جا رہا ہے. ارے صرف 1.5 مسلمان ہیں. آج اجتماعی توبہ کرو, آج کی شب توبہ مناؤ, آج کی شب نجات مناؤ, آج کی رات اپنے مولا سے بخشش چاہو. میرا دل کہتا ہے آج کی رات سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ. جو سچی توبہ کرے گا نا انشاءاللہ بخشا جائے گا. ارے محروم نہیں ہوگا. ارے لیکن خوف کیسا ہو. آخری بات کرو, مائک چھوڑ دوں سب کی توجہ. بختیار کاکی کتنا حسین واقعہ ہے. کہتے بختیار کاکی بارے میں آتا ہے, کہتے آپ نے جوانی میں پردہ فرمایا. کب پردہ فرمایا؟ آواز سے بولو, کب فرمایا؟ جوانی میں آپ نے پردہ فرمایا. آپ کے انتقال کا آخری وقت آ گیا اور اللہ والے جانتے ہیں کہ کب انتقال کا وقت آیا. اپنی ماں کو بلا لیا, کہا ماں میری 3 وصیتیں ہیں, مجھ سے وعدہ کرو میری وصیت کو مانو گی. ماں کیا نہ کرتی, بچہ جوان بچہ دنیا سے جا رہا ہو, ماں کا حال کیا ہوگا, حالت کتنی خیر ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے جب بیٹی کی موت دیکھ لے. تو ماں رونے لگی, کہا ماں مجھ سے وصیت کرو میری بات کو پورا کرو گی. کہا بیٹا پورا کروں گی. وصیت کیا ہے؟ کہ ماں پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے دن کے اجالے میں نہ دفن کرنا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. آج بھی شہرت کا نشہ ہوتا ہے, پتہ چلے گا پوری مسجد بھری ہوئی تھی, پوری گلیاں بھری ہوئی تھی, انتقال ہو گیا, پورا میدان بھرا ہوا تھا, پورا جناب وہ بھرا ہوا تھا میدان. آج تو یہ مرتے مرتے بھی ریاکاری کرتے ہیں لوگ. تو اندازہ کیجئے, کہتے ہیں مجھے دن کے اجالے میں دفن نہ کیا جائے, رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا جائے. اور دوسری بات کی ماں مجھے لگتا ہے میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں بخشا جاؤں, میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں بخشا جاؤں. میں چاہتا ہوں یہ ماں میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں جب آؤں تو ماں
कुछ देर के लिए मेरी कब्र पे तुम आ जाना, शायद तुम्हारे कदमों की बरकत से बख्शा जाऊं। और माँ के तो कदम ही ऐसे होते हैं, माँ के कदम ऐसे होते हैं। और तीसरी वसीयत की कि माँ एक और वसीयत है, मुझसे वादा करो जरूर पूरी करोगी। माँ क्या, माँ ने कहा बेटा कौन सी वसीयत है? माँ मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे लो, कफन दे लो, उसके बाद मेरे गले में मोटा सा रस्सा डालना, और रस्सा डालने के बाद घर के चारों कोने में मुझे घुमाना, सहन के चारों कोने में मुझे घुमाना, और रस्सा डाल के मुझे खींचते हुए कहना ये बदकार है, ये सियाहकार है, ये आदि मुजरिम है, ये पापी है, गुनाहगार है, ये अल्लाह का मुजरिम, ये अल्लाह का बागी, ये अल्लाह का मुजरिम, ये अल्लाह का बागी है। माँ मुझे कमरे के चारों कोने में घुमाना, घर के चारों कोने में घुमाना, सहन के चारों कोने में घुमाना। माँ चीख पड़ी बेटा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। माँ मेरी वसीयत पूरी कर दो, मरते में बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आखिरी ख्वाहिश तो सब पूरी करते, बेटा मुझसे नहीं होगा, गले में रस्सा कैसे डालूंगी? कहा माँ मेरी वसीयत है, माँ मैं बड़ा मुजरिम हूँ, मैं अपने रब का नाफरमान हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, माँ मैं बड़ा गुनहगार हूँ। माँ ने रोते हुए हाँ कर दी। उसी वक्त आपने कलमा पढ़ा, आपका इंतकाल हो गया। अब आपको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। अब आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है कि कमरे के चारों कोने में आपको घुमाना है, सहन के चारों कोने में घुमाना है। माँ ने ना चाहते हुए मोटा सा रस्सा बनाया, माँ ने ना चाहते हुए मोटा सा रस्सा बनाया। अब धड़कते हुए दिल के साथ, लरसते हुए कदमों के साथ, अरे कांपती हुई रूह के साथ आगे बढ़ने लगी। हाथ में रस्सा है, अब करीब है कि बाप बेटे के गले, अल्लाह के जिंदा, अल्लाह के वली है, अरे ख्वाजा नमाज के खलीफा है, ना चाहते हुए करीब आई। अब कांपते हुए हाथों के साथ, अब जैसे ही करीब था कि गले में रस्सा डाल दिया जाए, गैब से आवाज आई, गैब से आवाज आई, औरत पीछे हट जा, ए औरत पीछे हट जा, ये कोई गुनाहगार नहीं, ये तो हमारा वली है, ये तो कोई गुनाहगार नहीं, ये तो हमारा वली, पीछे हट जा। अब बताओ कि जो ऐसे वली हो कि गैब से आवाज़ें आए, कुदरत की आवाज़ें आए, खौफ का आलम ये हो कि मुझे घर के चारों कोने में घुमाना, सहन के चारों कोने में घुमाना, और कहना ये अल्लाह का मुजरिम है, ये अल्लाह का बागी है, ये अल्लाह का मुजरिम है, ये अल्लाह का बागी है। लोगों तो बताओ हमारी तन्हाइयाँ कैसी हैं, हमारी रोज़ियाँ कैसी हैं, हमारी कमाइयाँ कैसी हैं, हमारे शब रोज़ कैसे हैं? हम तो नमाज छोड़ने वाले, हम तो नमाज छोड़ने वाले, हम तो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, हम तो उलमा का अदब ना करने वाले। हमारी जिंदगियां कैसी हैं लोगों, हमारी जिंदगियां कैसी हैं? आओ आज की शब्द अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सच्ची तौबा करो, हाथों को उठाकर तौबा करो। मुझे खुदाया मुआफ कर दे, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। ए पाक परवरदिगार आलम तू मुआफ करने वाला है, तू तो फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मालिक तू बड़ा करीम है, बड़ी रहमत वाला है। मगर मौला हमें खौफ आता है, तू ये भी फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरी पकड़ बड़ी शदीद तरीन है मौला। हम तेरी पकड़ से कैसे बचेंगे मौला, हम तेरी गिरफ्त से कैसे बचेंगे मौला? अगर तेरा जलाल हुआ, अगर तेरा अजाब हुआ, अगर तेरा जलाल हुआ, अगर तेरा अजाब हुआ मौला, कैसे बचेंगे मौला, कैसे बचेंगे मौला? मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। आंखें बंद करके हाथों को बुलंद करने आज की शब तौबा करें, अल्लाह से मुआफी मांगे। अल्लाह बड़ा करीब है यारो, अल्लाह बड़ा करीब है, अल्लाह बड़ा करीब है, अल्लाह बड़ा करीब है, वो मुआफ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर, फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अपने गुनाहों को ज़हन में लाएं, अल्लाह से तौबा करें। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, क्योंकि मौला तू बड़ा करीब है, अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को बख्शने वाला है। मैं सियाहकार और गुनाहगार हूँ, तौबा मौला, मैं सियाहकार और गुनाहगार हूँ, तौबा मौला, सच्ची तौबा का तलबगार हूँ, तौबा मौला।
تیری رحمت کا طلبگار ہوں توبہ مولا، تیری بخشش کا طلبگار ہوں توبہ مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی ہے میری خطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی بڑی فہرست لمبی ہے مولا، ہمارے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، ہم نے گناہ کر کر کے زمینوں کو بھر دیا، آسمانوں کو بھر دیا، ہاتھوں میں گناہوں کی بیڑی ہے مولا، ہاتھوں میں گناہوں کی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑیاں ہیں، ہم پابجلا تیری بارگاہ میں آئے ہیں مولا، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، الہنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، الہنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، آج شب نجات بنائیں، شب توبہ منائیں، اپنے رب سے معافی مانگے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، اے اللہ جس کی آواز تجھے پسند ہے اسے بخش دے مولا، جس کی آنسو تجھے پسند ہے مولا اسے بخش دے مولا، اے مالک اسے بخش دے مولا، اسے بخش دے مولا، اس کے صدقے ہمیں بخش دے مولا، ہم سب کو بخش دے، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم، مولا آج کی رات میں مالک میں نے بھی دعا میں سے مانگا، ہمارے مفتی صاحب اثر دعا کرائیں گے نام کے بعد نام خوانی کے بعد، میں نے دعا مانگی مالک آج کی رات ہمیں محروم نہ کرنا مالک، ہمیں محروم نہ کرنا مالک، ہمیں محروم نہیں کرنا مالک، آج کی رات کروڑوں کو بخش رہا ہے مالک، یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہے مالک، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے مولا، آج کی رات ہمیں بخش دے مولا، آج کی رات ہمیں بخش دے مولا، اے مالک پچھلے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے مولا، پچھلے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پچھلے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اب انشاءاللہ مجھے چلے گی آخر انشاءاللہ۔